ہیکل سلیمانی اور مسجد الاقصی کی تاریخ۔ صدیوں سے مسلمان اور صہون یہودی کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے۔ مسلمان علماء کے مطابق یہودی اکثر مسلمانوں کے درمیان تنازعات قائم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ جنگ اسلام کے آغاز میں شروع ہوئی تھی، مدینہ کی ریاست میں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صہیونی رہنماؤں نے مکہ مکرمہ کے کفار سے مدینہ کے علاقے کا دفاع کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے اس وعدے کو پھاڑ دیا اور کفار کی مدد کرنے کی ناکام کوشش کی اور انہیں مدینہ میں داخل ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ مسجد اقصی کو اس کے فوائد کے لیے منہدم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہودیوں اور مسلمانوں نے کئی جنگیں لڑے۔ یہ جنگ ایک بار پھر فلسطین میں اسرائیل کی ریاست کی شکل میں سامنے آئی۔ اب یہ جنگ یہی نہیں رکی ہے، کیونکہ مسلمان رہنماؤں اور علماء کے مطابق صہیونی اسرائیل مسجد الاقصی کو منہدم کرنے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اور اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود جیسے مسلم سکالرز نے اپنے لیکچرز میں کہا کہ فلسطین میں اسرائیل کی ریاست کا مقصد ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے، جسے وہ اپنے بادشاہ دجال کے لیے بنانا چاہتے ہیں، اور جس سے انہیں امید ہے کہ بادشاہ اسرائیل کو عظیم تر بنائے گا۔ ہیکل کی تاریخ آگے جانے سے پہلے ہیکل سلیمانی کی تاریخ اور یہودی رہنماؤں میں اس کی اہمیت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک عام عقیدہ ہے کہ صہیونی اور یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ لفظ اسرائیل کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والوں اور اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیلیوں اور مسلمانوں سے جڑی دو دلچسپ کہانیاں ہیلی سلیمانی اور تبوت سکینہ ہیں۔ یہودیوں کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ عرب کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے حضرت اوشع اور حضرت موسیٰ کی قیادت میں فلسطین کی طرف بھاگے۔ حضرت موسیٰ کے بعد اسرائیل کے 3 حکمران تھے، جو حضرت طالوت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کا آغاز کیا، لیکن وہ اپنے دور حکومت میں اسے مکمل نہ کر سکے۔ اس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی، اسی لیے اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ ہیکل سلیمانی ہیکل محض خدا کی عبادت کا گھر تھا۔ تبوت سکینہ کو ہیکل سلیمانی کی عمارت میں رکھا گیا تھا، اور اسرائیلی اس کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ مرحوم اسلامی سکالر ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق یہودی مسجد الاقصی کی جگہ ہیکل تعمیر کریں گے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل کی باقی ماندہ دیوار گریا کے نام سے جانا جاتا ہے، جب ان کے بادشاہ کے لیے راہ ہموار کرے گی۔ اسی لیے یہودی لوگوں کو ہیکل دروازے کے سامنے دفن کر رہے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ بادشاہ آئے گا اور ان کی طاقت کو دنیا میں واپس لائے گا، اور پھر وہ دوبارہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ انہیں یقین ہے کہ جب ان کا بادشاہ آئے گا تو تمام لاشیں زندہ ہو کر بادشاہ کی خدمت کریں گی۔ مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد رضی اللہ عنہ کے مطابق یہودی جس بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہوگا، کیونکہ تمام توقعات بادشاہ سے ملتی ہیں جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے انکشاف کیا کہ تیسرے ہیکل کی تمام منصوبہ بندی، تعمیر اور ڈیزائن یہودیوں اور اسرائیلیوں نے کیا تھا۔ وہ صرف اقصی کو تباہ کرنے اور ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں، جسے وہ تیسرا ہیکل کہتے ہیں۔ زیادہ تر مسلم رہنما خرگوش کے بستر پر سو رہے ہیں، لیکن رجب طیب اردگان جیسے کچھ رہنما حاگیہ صوفیہ میوزیم کو اصفی مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد مسجد اقصی کی رہائی کو دیکھیں۔ مسلمانوں کو طیب اردگان سے امیدیں وابستہ ہیں۔ اللہ مسجد الاقصی کو صہیونی طاقتوں سے محفوظ رکھے۔